کیا احمر کو عافیہ کے اسی آفس میں ملازم بن کر کام کرنا پڑے گا جہاں فہد اور عافیہ اس کے باس ہوں گے؟ دوسری طرف نازنین جس کھیل کو اتنے دنوں سے دوسروں کی زندگی برباد کرنے کے لیے کھیل رہی ہے، کیا اب وہی کھیل اس کے اپنے گھر کو تباہ کرنے والا ہے؟ کیونکہ آنے والی قسط میں ماریہ، احمر، عافیہ اور حمزہ کی زندگی میں ایک ساتھ کئی بڑے موڑ آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں احمر کی، کیونکہ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا احمر عافیہ کا آفس جوائن کرے گا یا نہیں۔ احمر شروع سے ہی عافیہ کے والد کے بزنس میں کام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ اپنی الگ شناخت بنانا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اسے عافیہ کے خاندان کے بزنس کے سہارے آگے بڑھنے والا سمجھا جائے۔ لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ احمر کی جاب جا چکی ہے، مالی حالات بھی مسلسل خراب ہو رہے ہیں اور گھر کے اخراجات اپنی جگہ موجود ہیں۔ ایسے میں ممکن ہے کہ آخر کار احمر کو اپنی خواہشات کے خلاف عافیہ کا آفس جوائن کرنا پڑ جائے۔ لیکن یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوگا، کیونکہ جس آفس میں احمر ایک عام ملازم کی حیثیت سے کام کرے گا، وہاں عافیہ اور فہد اس سے کہیں اوپر کی پوزیشن پر ہوں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نازنین اور فہد احمر کی کمزوری کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فہد بار بار احمر کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ تم اور عافیہ ایک جیسے نہیں ہو، تم اس آفس میں ایک امپلائی ہو جبکہ عافیہ اس بزنس کی مالک ہے اور فہد خود بھی ایک اہم پوزیشن پر ہے۔ آہستہ آہستہ احمر کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ احمر عافیہ جیسی لڑکی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ عافیہ کی شادی فہد جیسے امیر اور طاقتور شخص سے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں عافیہ کی نیت بالکل مختلف ہے۔ وہ احمر کو چھوڑنا نہیں چاہتی، بلکہ اس وقت وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ احمر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اسے شاید اندازہ ہی نہ ہو کہ جس آفس میں وہ احمر کو لانا چاہتی ہے، وہی آفس آگے چل کر ان دونوں کے رشتے کے لیے سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ماریہ کی طرف، جس کی زندگی پہلے ہی ایک بڑے صدمے سے گزر رہی ہے۔ حمزہ بار بار اسے سمجھا رہا ہے کہ موجودہ حالات میں اس گھر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ بلال اور شارق کے رویے، نازنین کی حرکتیں اور گھر کے مسلسل خراب ماحول دیکھتے ہوئے حمزہ کا مشورہ یہی ہے کہ ماریہ ان کے ساتھ چل کر رہے۔ حمزہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ ماریہ اس مشکل وقت میں اکیلی رہے، لیکن ماریہ اپنی جگہ ضد پر قائم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہاں احمر بھائی اور عافیہ بھابھی بھی تو ہیں۔ لیکن ماریہ کی یہی ضد حمزہ کے لیے ایک اور مشکل پیدا کر رہی ہے، کیونکہ وہ جب بھی ماریہ کا حال چال پوچھنے یہاں آتا ہے، اسے بلال یا شارق کی بدتمیزی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اب آنے والی قسط میں بھی حمزہ اور بلال کا سامنا ہوتا ہے۔ حمزہ اپنی گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑی کرتا ہے تو بلال اس بات کو بھی مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وہ حمزہ کو طعنہ دیتا ہے کہ کیا اب تم نے گھر کے باہر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ حمزہ انتہائی تحمل سے اسے سمجھاتا ہے کہ میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور جیسے ہی وہ بلال کو ہاتھ سے پرے کرتا ہے تو بلال کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ غصے میں حمزہ کی مہنگی گاڑی کی ونڈ سکرین اینٹ مار کر توڑ دیتا ہے۔ واقعی حمزہ پر تو ترس آتا ہے، کیونکہ سعدیہ سے شادی کے بعد شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اسے اس خاندان کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ نہ جھیلنا پڑا ہو۔ کبھی گھر کے جھگڑے، کبھی بلال اور شارق کی لڑائیاں، اور کبھی ماریہ کے معاملے میں اسے بار بار اس گھر آنا پڑتا ہے اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود وہ سعدیہ اور اس کے گھر والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن ماریہ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ حمزہ کا ہر بار اس کے لیے کھڑے ہونا اسی کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ اگر وہ حمزہ کی بات مان کر کچھ عرصے کے لیے اس کے گھر چلی جائے تو شاید بہت سے مسائل خود بخود کم ہو جائیں گے۔ لیکن ماریہ کے لیے ایک اور مشکل ابھی باقی ہے، اور وہ ہے نازنین۔ ماریہ ابھی تک علی کو کھونے کے غم سے باہر بھی نہیں آئی کہ نازنین اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے پہنچ جاتی ہے۔ وہ ماریہ سے انتہائی بے حسی کے ساتھ کہتی ہے کہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم چاہو تو میں اپنی ماں سے کہہ کر تمہارے لیے دوبارہ کوئی اچھے رشتے کی بات کر سکتی ہوں۔ یہ بات ماریہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جس لڑکی کی زندگی ابھی ابھی ایک بڑے صدمے سے گزری ہو، اسے اس طرح کی بات کہنا کسی بھی صورت مناسب نہیں۔
ماریا غصے میں سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر نازنین کے منہ پر دے مارتی ہے، اور ظاہر ہے نازنین اس مسئلے کو خاموشی سے ختم نہیں کرے گی، وہ گھر میں ایک بڑا ہنگامہ کرے گی۔ شارک بھی اپنی بیوی کا بھرپور ساتھ دے گا اور اس سب کے بعد ماریا کو گھر سے نکالنے کی بات ایک بار پھر سامنے آ سکتی ہے۔ یہیں سے شاید عافیہ کے ذہن میں ایک نئی بات آئے، اگر ماریا اس گھر میں نہیں رہ سکتی، حمزہ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی زندگی کو دوبارہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ماریا کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کر دی جائے، اور یہی وہ موقع ہوگا جس کا فہد شاید پہلے سے انتظار کر رہا ہے۔ اگر عافیہ خود ماریا کے مستقبل کے بارے میں فہد سے بات کرتی ہے تو فہد فوراً اس موقع کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے، وہ ماریا سے شادی کے لیے ہاں کر دے، لیکن اس کی اصل نیت ماریا نہیں بلکہ عافیہ کے قریب رہنا ہوگا۔ یہی چیز آگے چل کر ماریا کے لیے ایک اور بہت بڑا امتحان بن سکتی ہے، کیونکہ ماریا اگر آہستہ آہستہ فہد کو پسند کرنے لگتی ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھنے لگتی ہے، اور پھر اسے یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ فہد نے اس کے ساتھ رشتہ صرف عافیہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جوڑا تھا، تو ماریا کا دل ایک بار پھر ٹوٹ سکتا ہے، اور شاید یہی بات ماریا اور احمر کو عافیہ کے خلاف سوچنے پر مجبور کر دے۔ دوسری طرف نازنین جس طرح مسلسل فہد کے ساتھ رابطے میں ہے، چھپ چھپ کر اس سے باتیں کرتی ہے، اس سے مہنگے تحفے لیتی ہے اور اس کے ساتھ باہر کھانا کھانے تک جاتی ہے، یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے شارک سے چھپا رہنا ممکن نہیں۔ شارک اگرچہ خود بھی بہت سے معاملات میں غلط ہے، لیکن اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح مسلسل رابطے میں دیکھنا شاید وہ برداشت نہ کرے، خاص طور پر جب اسے پتہ چلے کہ فہد صرف فون پر باتیں نہیں کرتا بلکہ نازنین کو مہنگے گفٹس بھی دیتا ہے اور ساتھ میں کھانا کھلانے بھی لے جاتا ہے۔ اور ابھی نازنین کے پاس ماریا کے چوری کیے گئے زیور کا راز بھی موجود ہے۔ ماریا کے گولڈ کے سیٹ کو چوری کر کے جولر کو بیچنے کے بعد نازنین نے گولڈ کی جو چوڑیاں خریدی تھیں ان پر شارک کی پہلے سے نظر ہے۔ اب اگر شارک کسی بہانے سے نازنین سے وہ چوڑیاں مانگ لے، ان کی رسید بھی دیکھ لے، اور اس رسید پر وہی تاریخ نکل آئے جس دن ماریا کا زیور چوری ہوا تھا، تو نازنین کے لیے بچنے کا راستہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ شارک کو اسی وقت یقین ہو جائے گا کہ زیور کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی نے ہی چوری کیا تھا۔ دوسری طرف عافیہ کے سامنے ابھی اس کے باپ شہیر کی اصلیت بھی آنی ہے اور فہد کی حقیقت بھی کھلنی ہے۔ شہیر نے بیماری کا بہانہ بنا کر عافیہ کو یہ یقین دلایا کہ وہ علاج کے لیے باہر گیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جان بوجھ کر عافیہ کو بزنس کی ذمہ داریوں میں الجھانا چاہتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو عافیہ گھر اور احمر کو وقت کم دے اور پھر زیادہ وقت آفس میں اور فہد کے ساتھ گزارے۔ جب عافیہ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ اس کے اپنے والد نے اس کے جذبات اور اس کے رشتے کے ساتھ یہ کھیل کھیلا، تو اس کا رد عمل دیکھنا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ احمر آفس جوائن کرنے کے بعد فہد کے اس کھیل کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ کیا نازنین کی سازشیں واقعی احمر اور عافیہ کے درمیان درار ڈال پائیں گی؟ کیا ماریا دوبارہ فہد پر اعتماد کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر جب شارک کو اپنی بیوی نازنین اور فہد کے تعلق کی حقیقت معلوم ہوگی تو کیا وہ نازنین کو معاف کرے گا یا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ لگتا ہے آنے والی قسطوں میں مسئلہ صرف ایک شادی یا ایک خاندان کا نہیں رہے گا، بلکہ ہر کردار کے چھپے ہوئے راز ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور جس دن عافیہ کو اپنے باپ فہد اور نازنین کی اصل حقیقت ایک ساتھ معلوم ہوئی، شاید اسی دن اس پورے کھیل کا رخ ہی بدل جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔